کے بعد اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پارہ 25 سورۃ دخان میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، فیہا اس رات میں، یفرق تقسیم کر دیے جاتے ہیں، کل امر حکیم تمام حکمت والے کام۔ اب یہ جو آیت مبارکہ 2 آیات میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں رب جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر، برکت والی رات کے اندر ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ ہم ڈرانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور اس رات کے اندر تمام حکمت کے کام یہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر رات سے مراد کون سی رات ہے اور جو چیز نازل کی گئی وہ کون سی چیز ہے، اس کے متعلق مفسرین کرام کے 2 اقوال ملتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ فرمایا اس رات سے مراد ہے لیلۃ القدر کی رات، جو رمضان مبارک کے اندر آتی ہے، اور عمومی طور پر 27 رمضان مبارک کو یہ رات ملتی ہے۔ تو فرمایا اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور جو چیز نازل کی گئی اس سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے، کہ ہم نے اس برکت والی لیلۃ القدر کی رات کے اندر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول اس کے متعلق ملتا ہے کہ یہاں پر برکت والی رات سے مراد ہے یہ جو ابھی رات چند دن کے بعد آنے والی ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے ہم شب برأت کہتے ہیں، یہاں پر وہ رات مراد ہے۔ اور اس میں جو نازل کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو لوگوں کے جو نامہ اعمال تبدیل کیے جاتے ہیں، اگلے سال کے جو لوگوں کے کام ہیں، مختلف امور ہیں، جتنی حکمت والی چیزیں ہیں، رب جل شانہ اسی رات کے اندر فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو جو چیز نازل کی گئی اس سے مراد یہ لوگوں کے اعمال نامے اور لوگوں کے معاملات جو اگلے سال کے لیے ہیں وہ ہیں۔ تو دونوں اقوال ملتے ہیں۔ ابھی چند دن کے بعد انشاءاللہ الکریم یہ رات شب برأت یہ ہمارے پاس تشریف لائے گی، منگل اور بدھ کی درمیانی رات، اس رات میں یہ رات آئے گی، اور یہ رات بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی بلندیوں والی ہے، بڑی برکتوں والی ہے۔ اسی رات کے اندر رب جل شانہ بڑے ساروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور بڑے ساروں میں کوئی ہزاروں نہیں آتے بلکہ لاکھوں لاکھ کی رب جل شانہ اس ایک رات کے اندر مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہی وہ رات ہے جس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ روزی تقسیم فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے روزی تقسیم فرمانی ہے تو وہ بھی اسی رات میں تقسیم فرما دیتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے جو نامہ اعمال ہوتے ہیں، کس نے مرنا ہے، کس نے اس سال کے اندر پیدا ہونا ہے، یہ سارے معاملات بھی فرشتوں کے سپرد رب تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ تو بڑی برکتوں والی رات ہوتی ہے، لاکھوں لاکھوں کی مغفرتیں یہاں پر ہونی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں، احادیث کے اندر آتا ہے، جو کہ اس رات بھی بخشے نہیں جاتے۔ بہرحال اس کا تذکرہ میں آگے جا کے کروں گا، سب کا تذکرہ تو یہاں پر نہیں ہو پائے گا، لیکن ان میں سے ایک آدھ کا تذکرہ انشاءاللہ الکریم آج کے بیان میں یہ بھی کیا جائے گا، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ یہ رات بڑی حساس رات ہوتی ہے۔ اب یہ رات ایسی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، میرے بندے نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، رب جل شانہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بندے نے پیدا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کتنی عمر اس کی ملنی ہے، کب فوت ہونا ہے، کس جگہ پر مرنا ہے، اس کا جنازہ کہاں پڑھا جائے گا، اس کو دفنایا کس قبرستان میں جائے گا، اس کے نامہ اعمال گناہ گار ہوں گے، گناہوں والے اس کے اعمال ہوں گے، یہ ثواب والے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرشتوں کے سپرد سال کے سال کا جو نظام ہوتا ہے وہ کرتا ہے. میری موت کب ہے؟ اسی سال میں ہے، اگلے سال ہے، 10 سال کے بعد ہے. رب کو تو ہر چیز پتہ ہے، لیکن فرشتوں کو رب تبارک و تعالیٰ 1 سال کے اعمال نامے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، ان کے معاملات ان کے سپرد کر دیتا ہے. تو اب رب کے علم میں تو ہر چیز ہے ہی ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے یہ رات بڑی حساس رات بھی ہے کہ یہ ایک رات آئی، اس میں میرے پچھلے سال کا جو نظام ہے وہ ٹھپ ہو جانا ہے. رجسٹر ہوتی ہے نا، اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہم کاپیاں لکھتے ہیں. ہوتا کیا ہے، سال پورا ہو گیا، میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں مثال کے طور پر، میں نے اپنی کاپیاں لکھی، کام کرتا رہا، سال پورا، کاپیاں کلوز. اب اگر تو کوئی سینا طالب علم ہو تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی کسی الماری میں سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کل کو پڑھاؤں گا تو کام آ جائیں گی. وہ کلوز کر کے رکھ دی جاتی ہے، اب دوبارہ اس کو نہیں کھولا جاتا جب تک کہ کبھی کام نہ پڑے. اگلا سال آ گیا، فرسٹ ایئر کا آ گیا، 11ویں میں آ گئے، نئی کاپیاں، نیا کام شروع. تو اب ہمارے لیے حساس رات اس اعتبار سے ہے کہ سال گزر جانا ہے، یہ رجسٹر بند ہو جانا ہے، اس کے اوپر سیل لگ گئی، اب یہ رجسٹر بند، اس کو سائیڈ پہ کر دیا. اب بندے کے اگلے سال کے اعمال شروع ہو گئے ہیں، تو اگلا سال شروع ہو گیا، پچھلے سال کا رجسٹر بند ہو گیا. تو اب ہمارے لیے اس اعتبار سے یہ رات حساس ہے کہ میں نے پچھلے سال میں کیا کچھ نہیں کیا. میں غور تو کروں، میں نے نیکیاں کی تو کتنی کی، میں نے گناہ کیے تو کتنے کیے. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ پورا سال گزر گیا اور میں رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں زندگی گزارتا رہا. پورے سال میں نے رب کی عبادت کوئی نہیں کی. پورے سال میں نے اگر نماز پڑھی ہے تو جمعے کی نماز پڑھی ہے، عید کی نماز پڑھی ہے. پورے سال میں اگر میں نے روزے رکھے ہیں تو وہ رمضان کے چند روزے ہی ہیں جو رکھے ہیں، رمضان کے پورے روزے بھی نہیں رکھے. پورا سال گزر گیا، میرے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، میں نے زکوٰۃ کوئی نہیں دی. پورا سال میرا گزر گیا، میں بچوں کے اوپر ظلم کرتا رہا، بڑوں کے اوپر ظلم کرتا رہا، بڑوں کی نافرمانی کرتا رہا، میں لوگوں کے آگے اپنی زبان چلاتا رہا، میں گناہوں میں زبان کھولتا رہا. پورا سال میرا گزر گیا، میں فلمیں ڈرامے دیکھتا رہا. سال پورا گزر گیا، میں گناہوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول میں نے رکھا، لیکن میں نیکیوں کی طرف تو آیا ہی نہیں. اب سال پورا ہونے لگا، اب یہ رجسٹر بند ہو جانا ہے، اب اس کاپی نے بند ہو جانا ہے، اب یہ دیوان کلوز ہو جائے گا، اب نہیں کھلے گا. سال ختم ہونے والا ہے، میں رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ آؤں، میں رب کی بارگاہ میں واپس آ جاؤں. اے مولا غلطی ہو گئی، اے کریم تو معاف فرمانے والا ہے، اے کریم تو بخشنے والا ہے، اے کریم ہر خطا کو معاف کرنے والی فقط تیری ہی ذات ہے. بولا معاف فرما دے، بولا گناہ کر لیے تو معاف فرما دے. بندہ توبہ کرتا ہے، رب جل شانہ معاف فرماتا ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ وہ بندہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا جیسے اس نے گناہ کیے ہی کوئی نہیں، اس کے گناہ ہے ہی کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے نا، بندے نے کوئی کام کیا، ہم دنیاوی طور پر پہلے بھی کاپی کی مثال دی، ابھی بھی ادھر ہی آ جاتا ہوں، کاپی کے اوپر لکھتے ہیں لیکن اس کے بعد کبھی غلطی ہو جائے، ہم مثال کے طور پر پین کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو اب ریموور ماریں گے اس کے اوپر، کچی پینسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں اب ربڑ ماریں گے، اریزر لگائیں گے اس کے اوپر کہ مٹا دے، غلط ہو گیا. کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ جاتا ہے. ریموور ہے تو اس کا نشان باقی رہ جائے گا، اریزر کے ساتھ کچی پینسل کو صاف کیا پھر بھی ہلکا ہلکا پتہ چل جاتا ہے ادھر کچھ لکھا تھا اب مٹایا گیا ہے. لیکن رب کی شان تو دیکھیے، فرمایا حضور ارشاد فرماتے جو بندہ گناہ کر بیٹھا لیکن پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اب رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، رب اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے اس بندے نے گویا گناہ کیے ہی کوئی نہیں تھا. یہ رب کی شان ہے، یہ رب کی عظمت ہے. توبہ کے اندر میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، توبہ کے 3 رکن ہیں. اگر توبہ کرنی ہے تو یہ ایسے نہیں صرف توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کے 3 رکن ہیں. سب سے پہلی چیز یہ علماء فرماتے ہیں توبہ کرنی ہے تو شرمندگی ہونی چاہیے، اور شرمندگی اللہ کے واسطے ہونی چاہیے، بندوں کے لیے نہیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ سود کا کام کرتا تھا، اب اس کو شرمندگی ہوئی، شرمندہ تو ہوا لیکن رب کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوا،
شرمندہ اس لیے ہوا کہ جی ابا جی کو پتا چل گیا ہے، دوستوں کو پتا چلا ہے، وہ ناراض ہو گئے، شرمندگی ہو رہی ہے، یار نہیں کرنا چاہیے تھا، یار رینج ہو گیا، والد ناراض ہو گیا ہے۔ یہ شرمندگی توبہ میں کام نہیں آئے گی، یہ تو بندوں سے کے لیے شرمندہ ہو رہا ہے، رب کے لیے شرمندہ کب ہوا ہے؟ شرمندگی وہ ہو جو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے غلطی کی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، رب ناراض ہوتا ہے اس چیز سے، میرا رب اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، میں نے کیوں کر دی، اس چیز سے بندہ شرمندہ ہو، پھر بندہ اس کام کو چھوڑ دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، کبھی اس کام کی طرف دوبارہ نہ آنے کا تہیہ کر لے کہ مولا کبھی اس چیز کی طرف نہیں آؤں گا، اور پھر رب سے توبہ کرے، دعا کرے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ رات عظمتوں والی رات آنے لگی ہے جس کے اندر نامہ اعمال پچھلے سال کے کلوز اگلے سال کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، یہ رات اس میں عبادت کرنی چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ کی رب کو راضی کرنا چاہیے، تو حضور نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ہیں جس نے ان کو زندہ کیا، زندہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس میں اس بندے نے رب کی عبادت کی، فرمایا 5 راتیں ہیں جس نے ان راتوں کو زندہ کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 5 راتوں میں عبادت کرے گا، ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، حدیث سے کوئی یہ مفہوم مراد نہ لے لے 5 راتیں عبادت کرو تو پورا سال باقی گناہ کر دے وہ رج کے کہ جی 5 دہاڑی عبادت کیتی ہے نہ سارا سال کی کفایت کرے گی، مراد یہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بچاتے بھی رہیں، ان 5 راتوں میں رب کی عبادت کریں، رب تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ وہ 5 راتیں ہیں کون سی؟ حضور نے ارشاد فرمایا ترویہ کی رات، ترویہ کی رات بولتے ہیں 8 ذوالحجہ الحرام، حج کا مہینہ آتا ہے نا، بڑی عید کا جو مہینہ ہے، 8 تاریخ جو اس مہینے کی ہوتی ہے اسے یوم ترویہ کہتے ہیں، فرمایا ترویہ کی رات، اس سے آگے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کی رات، عرفہ جسے میدان عرفات میں جس رات کو جاتے ہیں یعنی 9 ذوالحجہ کی رات، پھر آگے ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ کی رات، بڑی عید جب ہوتی ہے اس کی جو پچھلی رات ہوتی ہے جسے ہم اپنے طور پر عمومی طور پر چاند رات کہہ دیتے ہیں، پھر چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا عید الفطر کی رات، عید الفطر یعنی جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، جو واقع شوال کی جو 1 تاریخ ہوتی ہے، جو چاند نظر آتا ہے، جس رات میں کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں، کن معاملات میں پڑ جاتے ہیں، لوگ رمضان پورا روزے رکھے، اس کے بعد موٹر سائیکل نکالے، سلنسر نکالے ان کے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے شرابیں پی، کسی نے گانے لگائے، ایسے تمام چیزیں ہوتی ہیں، فرمایا جو یوم فطر، جو فطر کی رات ہے، اس رات میں، اور 5ویں ارشاد فرمائی نصف شعبان کی رات، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، جو بندہ ان 5 راتوں میں عبادت کرے گا، ان کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ 5 راتیں یہاں پر ارشاد فرمائی، ایک رات ہمارے پاس آنے والی ہے، اس رات میں عبادت کی جائے۔ ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، 2 چیزیں عرض کروں گا یہاں پر، ایک ٹرینڈ تو چل گیا پٹاخوں کا کہ اس شب رات کی رات ہے جی تو اب پٹاخے، پھل جڑیاں، موم بتیاں اور یہ ساری چیزیں پہلے تو بہت زیادہ تعداد میں فروخت ہوتی تھی، ابھی شاید چھپ چھپا کے ہوتی ہیں، لیکن ابھی بھی اس رات کو یہ چیزیں نظر ضرور آتی ہیں، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، بم چھوڑے جا رہے ہیں، کسی کے پاؤں میں پٹاخہ چھوڑا جا رہا ہے، کسی کی جیب میں پٹاخہ ڈالا جا رہا ہے، کسی کی بائک کے نیچے پٹاخہ ڈالا جا رہا ہے، کسی کی گاڑی کے سامنے پٹاخہ ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ یہ رات تو دوسروں کو راضی کرنے والی رات ہے، رب کو راضی کرنے والی رات ہے، ہم مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو مزید تکالیف کے اندر مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب دوسری چیز یہ کہ یہ رات، اس رات سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جتنے دیگر ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں، ان کو راضی کر لیں، کسی سے ناراضی ہوئی ہے ان کو راضی کر لیں۔ ایک ٹرینڈ ہے الحمدللہ ہمارے یہاں پر کہ ہم دوسروں کو راضی کرتے ہیں، معافی تلافی کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے پتہ ہے کیسا؟ ابھی جو چل پڑا ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ایک میسج پکڑا، 400 بندوں کو سلیکٹ کیا یا ایک گروپ کو سلیکٹ کیا، اس میں میسج پھینک دیا جی کہ شب برات آنے والی ہے جی، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرمائیے گا۔ اب ایک میسج 400 کو بھیج دیا، اس کا یہ معافی نہیں ہوتی،
کلی طور پر میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے کہہ دوں کہ جی میں نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو معاف کیجیے گا، کلی طور پر تو چلے بندہ کہہ دے، لیکن جب پتہ ہے نا کہ میں نے فلان کو تکلیف دی ہے، وہ جو بندہ بیٹھا تھا اس کو میں نے مارا تھا، اس کو ڈانٹا تھا، اس سے الگ طور پر معافی مانگنا یہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہ میسج اگر کرنا بھی تو پرائیویٹ میں لکھ کر کیا جائے، اسٹیکر چلاتے ہیں اور بھرمار لگا دیتے ہیں، یہ کوئی معافی وغیرہ نہیں ہوتی، یہ ٹرینڈ ہوتا ہے، ٹرینڈ کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اس سے معافی ملتی ہے تو معافی اس کو قرار نہیں دیا جاتا۔ تو اچھا دوسری بات یہ، معافی مانگتے بھی ہیں تو ہم کن سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ جن سے پتہ ہے کہ ہماری لڑائی کوئی نہیں ہوئی، ہم راضی بازی ہیں، ابھی کل بھی ساتھ بیٹھے تھے، آج بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اس سے تو معافی مانگ دی۔ جڑی پھوپھی ساڑھا سال ہوگی رہ جائیے سی تو کوئی معافی کوئی نہیں مانگی۔ جس چاچے کے ساتھ ہم نے 2 سال ہو گئے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، اس سے معافی کوئی نہیں مانگی۔ ہم ان سے معافی نہیں مانگ رہے ہوتے اور ہم دوسری ساری دنیا سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ باطل پر رہتے ہوئے لڑائی کو ختم کر دے، باطل پر ہے، سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، لڑائی کرنے والا یہی بندہ ہے، لیکن پھر بھی لڑائی کو ختم کر دیتا ہے، تو فرمایا اس بندے کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ جو بندہ ہے غلط لیکن پتہ ہے میں غلط ہوں یار چھوڑ دو لڑائی کو، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ اور فرمایا جو حق پر رہتے ہوئے لڑائی کو چھوڑ دے، یہ اپنی جو قطع تعلقین کو چھوڑ دے، فرمایا جنت کے اعلیٰ مقام میں اس کے لیے مکان بنایا جائے گا۔ تو میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں یہ ایک الگ بات ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے جی میں سچا ہوں، انہیں اینج کیتا ہے تاں میں اینج کیتا ہے، انہیں میرا فلانا کام کیتا ہے میں کیتا نا، وہ نہ کرتا میں بھی نہ کرتا، یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی ایسے۔ میں اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے وہ جھوٹا ہوگا، آج جنت کے اعلیٰ مقام میں مکان چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سچا ہوتے ہوئے معافی مانگ لے، تجھے پتہ ہے میں جھوٹا ہوں، جھوٹا ہوتے ہوئے آجا معافی مانگ لے، راضی کر لے بھی، تجھے پتہ بھی ہے میں جھوٹا ہوں، تو اب تو اپنے آپ کو پیچھے کر لے، اب تو بیک گیئر لگا لے، اب ہی معافی مانگ لے، یار جھوٹا ہوں کیوں میں اپنے اعمال کو خراب کروں؟ جنت کے کنارے میں مکان تو مل ہی جائے گا نا، حضور کی بشارت تو مل ہی جائے گی۔ تو ہم نیکیوں کی طرف آئیں، گناہوں کی طرف نہ جائیں، اور یہ رات حساس رات ہے، اس میں عبادت کی طرف آئیں، لوگوں کو پریشان کرنے کی طرف، تنگ کرنے کی طرف نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔